آج ہم بات کریں گے کمر درد پہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 80% لوگوں کو زندگی کے کسی حصے میں ضرور کمر درد ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمر درد کی اصل وجہ کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ کمر درد کی اصل وجہ کیا ہے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس چیز سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اکثر مریضوں کو دیکھا کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا، لیکن کمر درد کا جو ہے علاج نہیں آ رہا، بلکہ کمر درد جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے۔ اس سے جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی، اور ہماری روزمرہ کی زندگی بری طرح افیکٹ ہو گئی ہے، اور نہ ہم کام پہ جا سکتے ہیں، نہ ہم جاب پہ جا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم دن میں جو باقی کام کرتے ہیں اس کو صحیح بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پہلی تصویر جس میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ کی بیسیکلی کمر ہے۔ اگر ہم اس کو قریب سے دیکھیں تو یہ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک جسے ہم مورے کہتے ہیں یا جسے ہم ورٹیبری کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسرے جسے ہم ڈسک کہتے ہیں یا سافٹ ٹیشو کہتے ہیں، یا آپ ایک کشن کہہ لیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے مورے ہیں اور اس کے درمیان ایک سافٹ ٹیشو کشن ہے، تاکہ وہ جو دو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان کشن یا ایک سپورٹ کا کام کرے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ اس ہڈی کے اندر یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ حرام مغز ہے۔ تو یہ جو ہڈیاں ہیں بیسیکلی یہ حرام مغز کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور اس کے باہر یہ آپ کو ایک اور تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باہر مسل ہے، یہ پٹھے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو آپ کے مورے ہیں ان کو یہ سپورٹ پرووائڈ کریں، تاکہ جو مورے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، اور موروں کی وجہ سے جو کشن ہے، یہ سافٹ ٹیشو جو ڈسک ہے، اس پہ پریشر نہ پڑے۔ یہ آپ کو ایک اور تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ان صاحب کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ سامنے کی طرف اور نیچے کی طرف پڑ رہا ہے۔ ہوتا کیا جی، سب سے کامن جو میں نے دیکھا ہے، ایک تو مریض نے ایکسرسائز نہیں کرنی، مریض نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، اوپر سے دبا کے کھانا ہے، پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ اس پیٹ سے، جیسے میں نے آپ کو اس تصویر میں دکھایا کہ پیٹ باہر نکلتا ہے تو پریشر آگے کی طرف اور نیچے کی طرف پڑتا ہے، تو پیٹ میں جو باقی آرگنز ہوتے ہیں جیسے گردے، پھیپھڑے، جگر وغیرہ، وہ سارے آگے کی طرف جھک جاتے ہیں، اور اس سے جو پریشر ہے وہ پریشر ان موروں میں پڑتا ہے۔ اور دوسرا کیا جی، ایکسرسائز تو ہم کر نہیں رہے ہوتے، تو جو مسل ہیں وہ ویسے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مسل کی جو طاقت ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا پریشر بھی ہے وہ ہڈیوں پہ پڑا ہوتا ہے جنہیں ہم مورے کہتے ہیں۔ اور اس سب کا پریشر جو ہے وہ بیسیکلی الٹیمیٹلی جو ہے وہ سافٹ ٹیشو کشن یا ڈسک پہ پڑتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈسک جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک دستور ہے، قانون ہے کہ جب آپ کسی چیز کی حفاظت نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بتائے گی۔ اب ہوتا کیا، ان ڈسک کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جس سے یہ مورے ہیں، اور اس کے درمیان سے یہ جو اعصاب ہیں، یا جسے ہم نرو کہتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیغام رچانے والی جو نسیں ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریشر پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ڈسک جو ہے، یہ کشن جو ہے، یہ سافٹ ٹیشو جو ہے، یہ پیچھے کی طرف پچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے کی طرف سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ یہ آگے کی طرف کیوں نہیں نکلتا؟ آگے کی طرف اس لیے نہیں نکلتا کہ ایک تو اس کے آگے پٹھے کافی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے آگے آرگنز وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سارے پڑے ہوتے ہیں، تو عام تو یہ پیچھے کی طرف نکلتا ہے۔ اب جب پیچھے کی طرف نکلتا ہے تو یہ آپ کو ایک اور تصویر نظر آ رہی ہے، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر پیچھے کی طرف نکلتا ہے، تو یا تو یہ حرام مغز کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا یہ جو یہ نسیں نکل رہی ہیں ان نسوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا، یہ نسیں جس ایریے کو، یہ نسوں کا کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس ایریے سے، جس ایریے میں یہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ٹانگوں میں یا آپ کی بازو کے جس حصے میں یہ جا رہی ہوتی ہیں، وہاں سے پیغام لے کے اوپر آتی ہیں۔ تو جب یہ گودا جو ہے یہ نسوں کو تنگ کرنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو اس ایریے میں ٹنگلنگ سی، پین، ایسے جیسے چونٹیاں چلتی ہیں، یا اگر زیادہ ہو تو آپ کو ویکنس یا مسل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی سارا میکینزم جس کی وجہ سے آپ کو بیک ایک ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو اس کے بارے میں ضرور پوچھیے گا، پھر بات کریں گے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔